حضرت مولانا ڈاکٹر مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب شیخ الفقہ صدر مفتی جامعہ نظامیہ اپنا مقالہ پیش فرمائیں گے بعنوان تحفظ ناموس اہل بیت تحفظ رسالت کا حصہ۔ باعث تسکین دل ہے داستان اہل بیت، ہر مسلمان کا وظیفہ ہے بیان اہل بیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، صدق الله العظيم۔ وقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ گرامی منزلت حضرت امیر جامعہ و گرامی منزلت حضرت شیخ الجامعہ، معزز ارکان کمیٹی، شیوخ جامعہ، نائبین، اساتذہ، طلباء قدیم و جدید، معزز حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین اور خاتم النبیین بنا کر ہر طرح کی عزت و کرامت، عظمت و بزرگی عطا فرمائی۔ آپ کی نسبت گرامی رکھنے والے اشخاص ہوں کہ اشیاء، زمان ہو کہ مکان، سب کو آپ کے شرف نسبت کے باعث رفعت و عظمت عطا کی۔ شرف صحبت کے باعث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جہاں فضیلت و بزرگی عطا کی، وہیں اہل بیت اطہار کو نسب گرامی کے سبب خصوصیت و امتیاز مرحمت فرمایا۔ نسب کی شرافت، حسب کی وجاہت، اخلاق کی رفعت، تقوی کی دولت، بلند پایگی و عفت اور ظاہر و باطن کی طہارت سے انہیں بہرور فرمایا۔ اہل بیت اطہار کی ذوات قدسیہ کو صداقت و راست بازی کی علامت، امت کے لیے امان اور ان کے ذکر کو تسکین قلب کا ذریعہ بنایا۔ نسبت نبوی اور تعلق مصطفی کی وجہ انہیں اور بہت سی خصوصیات سے مختص و منفرد کیا اور کئی ایک خوبیوں سے نمایاں و ممتاز فرمایا۔ تحفظ ناموس اہل بیت اطہار در حقیقت تحفظ ناموس رسالت کا حصہ ہے، کیونکہ اہل بیت اطہار حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھرانے والے ہیں اور ان کی محبت و احترام ایمان کا لازمی جز ہے۔ قرآن مجید و احادیث شریفہ میں اہل بیت اطہار کی عظمت و منزلت کو واضح کیا گیا اور ان کی تعظیم کو حضرت رسول پاک علیہ السلام کی تعظیم کا حصہ گردانا گیا۔ اس لیے ان کے ناموس کی حفاظت کرنا گویا دین اسلام اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس و عظمت کا تحفظ و دفاع ہے۔ اہل بیت اطہار کا اعزاز و اکرام حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و اکرام کی وجہ سے ہی ہے۔ اہل بیت اطہار کی بزرگی و شرافت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی و شرافت کے سبب سے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ۔ یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبت کے بارے میں ہمارے محدثین اہل سنت نے بہت کچھ امت کو عطا کیا ہے۔ جو غلط فہمی میں لوگ مبتلا کرتے ہیں کہ یہ سرمایہ اہل سنت کی کتب میں زائد نہیں ملتا، لیکن یہ بات مبنی بر حقیقت نہیں ہے۔ صرف بخاری ہی کو دیکھیں، امام بخاری نے باب مناقب قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قائم کیا، اس کے ساتھ منقبت فاطمہ جوڑ دیا، پھر مستقل سید کائنات کی منقبت کا الگ عنوان قائم کیا، پھر حسنین کریمین کی عظمتوں کا عنوان الگ قائم کیا، پھر مولائے کائنات کی منقبت اور فضیلت کا عنوان الگ قائم کیا۔ تو گویا چاہتے ہیں کہ مختلف عناوین کے ساتھ، تراجم کے ساتھ ان کا تذکرہ ہو۔ یہی بخاری، مسلم اور کتب صحاح و سنن و معاجم میں ہمیں طریق اور صنیع ملتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند صحیح سے لاتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا: حبیب پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کو ملحوظ رکھو اہل بیت اطہار کے معاملات میں۔ ارقبوا محمدن، مراقبہ کرو ذات مصطفیٰ کا، یعنی ان کی اداؤں میں ادائے مصطفیٰ دیکھو،
ان کے افعال میں افعال مصطفیٰ کی جلوہ سامانیہ دیکھو، ان کے وجوہ نگیرہ میں مصطفیٰ کے چہرے وضحا کی نورانیت و تابانی کو دیکھو۔ اہل بیت اطہار کو تکلیف نہ دو، کیونکہ اس سے حضور اکرم علیہ السلام کو ایذا ہوتی ہے۔ اہل بیت اطہار کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی بے احترامی کا سبب ہے۔ حضرت قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں وَمِن تَوْقِيرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِرِّهِ بر آلہ وذریتہ وامہات المؤمنین ازواجہ کما حض علیہ السلام وسلکہ السلف الصالح رضی اللہ عنہم۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم و توقیر اور آپ کی حسن طاعت میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کے اہل بیت اطہار اور ذریت طیبہ اور امہات المؤمنین ازواج مطہرات، اسی طرح صحابہ کرام کی تعظیم و توقیر کی جائے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھا جائے۔ سلف صالحین کا اسی پر معمول رہا ہے۔ اب میں نے اہل بیت اطہار کی تعریف میں، تعیین میں، مصداق کے حوالے سے مفسرین نے کتب صحاح کی روشنی میں جو کچھ لکھا ہے وہ نہیں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ حصہ پیش رو شیخ المعقولات کے مقالے میں آ چکا ہے۔ امہات المومنین بنات طیبات پر مقالہ پیش کرتے انہوں نے اس پہلو پر بھی بات کی ہے، اس لیے وہ حصہ جو میں نے اس سلسلے میں لکھا چھوڑ رہا ہوں، چھپ چکا ہے جامعہ کے مجلے میں، انشاءاللہ آپ کل پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب حضرت نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت اطہار میں امہات المومنین بھی شامل ہے، اور آپ کے شہزادہ گان اور صبح قیامت تک کی ذریت طیبہ حسنی ہو کے حسینی شامل ہیں، اسی طرح سے بنو ہاشم بھی شامل ہے، لیکن بالعموم دونوں چیزوں پر ہمارے فقہائے کرام نے توجہ مرکوز کی ہے کہ ازواج مطہرات اور اولاد امجاد۔ حضرت امیر جامعہ کا حکم ہے عبارات عربی نہ پڑھی جائے بلکہ اس کے ترجمے اور خلاصے پر اکتفا کیا جائے، اس لیے میں تعمیل حکم میں عبارات چھوڑ رہا ہوں کہ حضرت نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، میرے اہل بیت اس کے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، میری عطرت اس کی عطرت سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے، اور میری ذات اس کی ذات سے زائد محبوب نہ ہو جائے۔ تو حضور کی ذات کے ساتھ محبت جس طرح معیار ایمان ہے، جان ایمان ہے، اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت بھی جان ایمان ہے، روح ایمان ہے۔ معجم کبیر طبرانی میں اور بیہقی کی شعب الایمان میں یہ روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے سلسلے میں آیت تطہیر شہادت دیتی ہے، آیت مودت شہادت دیتی ہے، آیت مباہلہ شہادت دیتی ہے، اس کے علاوہ دیگر آیات بھی ہے۔ اسی طرح احادیث میں کئی احادیث، حدیث کسا بھی آپ نے سن لی ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر تطہیر میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں ہر رجس سے پاک رکھنا اور مکمل انہیں ستھرا بنائے رکھنا۔ تو اللہ پاک نے اپنے فرمان کے ذریعے سے بتایا کہ ان کو پاک ہی رکھے گا، حبیب کی دعا بھی ہے، لہٰذا وعدہ الہی اور دعائے مصطفی دونوں کے بموجب اہل بیت اطہار یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ رجس سے اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے۔ حبیب کی دعا کا فیض یہ ہے کہ یہ پاک رہتے ہیں، یہ بھی ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے۔ اب یہ بات ہے کہ سادات کرام کا اطلاق کب ہوتا ہے، اس پر بھی میں نے بحث کی ہے۔ پہلے شریف اور حبیب کہا جاتا تھا، ہمارے عجم کے علاقوں میں سید کہا جاتا ہے، اس کے بھی حوالے بھی ہیں، وہ پڑھ لے سکتے ہیں۔ اب ان کے نسب پر بات کرتے ہیں لوگ کہ بھائی عمل کو دیکھیں گے ہم، نسبت کی کیا بات ہے۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو مغالطہ دیتے ہیں۔ نسب کی جو نفی کی گئی ہے وہ بے ایمانوں کے نسب کی نفی کی گئی ہے۔ ہمارے تمام علماء اہل سنت نے، مفسرین نے، اور بطور خاص علامہ ابن عابدین شامی نے العالم الظاہر فی نفع النسب الطاہر کے اندر بحث کی ہے، اور حدیث صحیح سے بتایا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کا نسب بھی منقطع نہیں ہوتا، غلامی کا رشتہ بھی منقطع نہیں ہوتا، مصاہرت کا رشتہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ اب رہا یہ کہ یہ جو نسب کی نفی کی گئی ہے وہ بے ایمانوں کے لیے ہے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وہ جو ایمان لائے اور ان کی ذریت ایمان کے ساتھ ان کی تابعدار ہوئی تو ذریت کو ہم ان کے آبا کے ساتھ ملائیں گے۔ اس کے تحت امام نصفی لکھتے ہیں، وہ بھی عربی چھوڑ رہا ہوں، ہم ایمان والوں کی اولاد کو ان کے اعمال اور ایمان کے ساتھ اطاعت کے باعث آبا و اجداد کے درجات میں شامل کریں گے، اگرچہ کہ اولاد کے اعمال آبا و اجداد کے اعمال سے کوتاہ و کمتر ہوں۔ یہ سورہ طور کی آیت کے تحت امام نصفی نے فرمایا ہے، سورہ طور کی آیت والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے جن دو یتیم بچوں کے گھر کی دیوار درست کی تھی اس کے بارے میں یہ وضاحت قرآن نے کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ وہ دو یتیم بچوں پر کرم کیوں ہوا، ان کے والد نیک تھے۔ تو مفسرین لکھتے ہیں
बशमुल साहिब मदारिक के अल्लामा इस्माइल हक़ी और हजरात ने भी कि ये जो बाप इनके नेक थे, असल में 7 पुश्तों का फासला था। जद्दे साबे जो थे वो सालिह थे, तो 7वें पुश्त के बुजुर्ग की सलाह और फलाह की वजह से उनकी औलाद पर रब्बे करीम का लुत्फ़ करम हुआ। यही बात इमाम अहले बैत ने खारिजी से कही थी जब उसने गुस्ताखाना लबुल हज इख्तियार किया था, तो बता वो 2 यतीमों की दीवार की हिफाजत क्यों कराई गई? तो उसने कहा उनके वालिद नेक थे। तो कहा हमारे अब तो उनसे भी ज़्यादा नेक है, हमारे जद्द सारी कायनात से बढ़कर नेक है, क्यों कर उनका फैज़ में नहीं मिलेगा। अहले बैत अतहार के नुफूस कुदसिया के मरातिब और मकामात बहुत बुलंद व बाला हैं। उनका अदब और उनकी तक़दीस और तब्जील भी करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये बात भी अल्लामा शामी की मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि वो फरमाते हैं कि नसब मुबारक का जब अल्लाह ने शरफ बख्शा है तो हुस्न अमल की बहारें भी दिखाना ज़रूरी है। कमाल इताअत का पैकर बनकर कौम के लिए उसवा और नमूना बनना भी ज़रूरी है। चुनांचे वो एक बात लिखते हैं, खुलासतन मैं कहता हूँ कि अगर कोई नसब शरीफ रखने वाला कोई शैतान के बहकावे में आकर खिलाफ शरअ काम का इर्तिकाब कर बैठे तो हम पर तो यही लाजिम है कि जब तक कुफ्र सादिर न हो नसब पाक की अज़मत की वजह से उनका एहतराम करें। सिवाय ये कि कुफ्र का सुदूर हो जाए तो फिर नसब की शराफत ख़त्म हो जाती है, एहतराम बाकी नहीं रहता। उससे नीचे दर्जे की कोई भी कोताही हो तो हम उनको समझाएंगे अखलाक के दायरे में जैसे दूसरों को समझाते हैं, लेकिन ये कि एहतराम निस्बत सियादत का बराबर बाकी रहेगा। लेकिन वो हजरात के लिए हजरत चूँकि खुद सैयद हैं अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह, तो एक शहजादा अपने भाइयों से कैसे नसीहत की बात नहीं कह सकता है। वो कह रहे हैं कि अगर कोई नसब मुबारक से वाबस्ता है फिर भी वो कोताही करके हुर्मतों को दीन की पामाल करके ये समझ रहा है कि हबीब पाक के पास मेरा मर्तबा है, तो फरमाते हैं कि ये गबावत की बात है, ये बहुत बड़ा धोखा है। डरना चाहिए, अल्लाह की हुर्मत से बढ़कर आपकी हुर्मत नहीं होगी नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास, तुमने अल्लाह की हुर्मतों को पामाल किया है। ये भी नसीहत की है। अल्लामा शामी के अल-आलमुद्दाहिर फी नफ़ई अन-नसबी ताहिर से मैंने हवाला कोट किया। और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को चूँकि वो कुफ्र किया था तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक। सादात किराम के अदब व एहतराम में ये बात दाखिल है कि उनकी मुक़द्दस मस्तूरात को भी जैसे और ख़वातीन को आप नहीं देख सकते, ज़रूरत शरई भी दाई हो तो बड़े हया के पैकर बनकर रहें। चुनाचे अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी ने अशरफुल मुअब्बद में बड़ी प्यारी बात लिखी है। अल्लामा की वो बात को मैं खुलासतन अर्ज़ कर देता हूँ कि सादात किराम के साथ अदब व ताज़ीम का बर्ताव करना निहायत ही लताफ़त व नज़ाकत रखता है। यहाँ तक कि इमाम नबहानी फरमाते हैं हम किसी सय्यदा के जिस्म की तरफ निगाह न उठाएं, खा ख़रीदो फ़रोख्त का मामला ही क्यों ना हो। जब ज़रूरत शरई दाई हो तो अगर मसलन वो जूता ख़रीदें तो जूते फ़रोख्त करने वाला उनके पाँव को ना देखे, जब हमारे सामने से गुजरें तो उनके लिबास की तरफ भी ना देखें, इसलिए कि ऐसा करना उनके जद्द अमजद हबीब पाक अलैहिस्सलाम के गज़ब और नाराज़गी का बायस है। फ़इन्न ज़ालिका युग़ज़िबु जद्दहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम शारानी के हवाले से बयान करते हैं कि अगर हाकिम इस्लाम को भी ज़रूरत पड़े शहादत के मौके पर देखने की तो क्या कहते हैं, वो एक जुमला अरबी का पढ़ता हूँ, एक ज़ोर है उसमें, फ़स्तअविन बिक़ल्बिका साहिबश शरअ फ़ंज़ुर। ऐसे वक्त भी अपने क़ल्ब व बातिन से ज़ाते रिसालत माब साहिब शरीयत की तरफ मुतवज्जे हो कर इजाज़त चाहो कि हुजूर बतौर शहादत के देखना पड़ रहा है ताकि गवाही मुकम्मल हो आपकी शरीयत की हिफाजत की खातिर, इस तरह से दिल से मुतवज्जे हो। कितना नाजुक मामला है। दरअसल अहले बैत नबुव्वत की अज़मतें, बरकतें, रिफ़अतें ये तो ऐसी है कि बारहा हम सुनते हैं, लेकिन ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि ये हज़रात ने जहाँ को क्या क्या नवाजा है। ये मेहर ताबा से कोई कह दे कि अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, ज़ह वो फूल जो गुलशन बनाए सहरा को, ये काम इन्होंने किया है। यानी चमन में फूल खिलाना कोई बात नहीं है, सहराओं में फूल खिलाए हैं और सहरा के ज़र्रे ज़र्रे को रश के सुरैया भी बनाया है। नय्यर ताबा भी उनकी चमक दमक पर सलामी पेश किए बगैर नहीं रह सकता। अहले बैत नबुव्वत के पहलूदार कारनामे, अहले बैत नबुव्वत ख़ानदानी शराफत, इल्मी रिफ़अत, एतिक़ादी ख़ुव्वत, अखलाक़ी करामत, सब्र इस्तिक़ामत, हक़ गोई व जुरअत, ईसार व खिदमत, अलग़रज़, शरफ़ व अज़मत के जो असबाब वजूह हो सकते हैं, इन सब के लिहाज से दर्जे इमामत पर फाइज़ हैं। चुनाते शहज़ादा गाने वाला शान हज़रात हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा और ख़ानदान नबुव्वत के पाकबाज़ नफूस ने हर ज़माना और हर इलाक़े में अजीम व जलील और इनकलाबी कारहाए नुमाया सर अंजाम दिए हैं। अफ़ वो दरगुजर हो या शजाअत व बहादुरी, इल्म व फ़न में महारत हो या सखावत व फयाज़ी, गैरत व खुददारी हो या नसबी इफ्तिखार से परहेज़, रियाज़त व मुजाहिदा हो या बातिल निज़ाम से नबर्द आजमाई,
ان حضرات ستودہ صفات نے ہر کمال و خوبی میں حظ وافر پایا اور ہر میدان میں اپنے نمایاں نقوش چھوڑے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ شب داری آہ وزاری کے علاوہ رات میں پشت پر روٹیوں کی بوری اٹھا کر لے جاتے اور ضرورت مندوں کے گھر گھر پہنچاتے۔ آپ کے وصال مبارک کے وقت معلوم ہوا کہ آپ مدینہ طیبہ کے 100 گھروں کی پرورش کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نہایت سخی و فیاض اور صاحب خلق کریم تھے کہ اگر آپ کو کسی آدمی کے بارے میں معلوم ہوتا کہ وہ آپ کی برائی کرتا ہے تو آپ اس کے لیے کچھ رقم بطور ہدیہ بھیج دیتے۔ یہ اس کے سلوک کا معاملہ تھا، یہ ان کے کردار کی جلوہ سامانی ہے۔ حضرت سید امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ 200، 300 اور 400 دینار کی تھیلیاں اہل مدینہ منورہ کے درمیان تقسیم کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت عبداللہ محض محدث عظیم اور بڑے عابد و زاہد تھے، صاحب وجاہت اور قادر الکلام تھے۔ حضرت سفیان ثوری اور امام مالک جیسے کبار محدثین آپ کے شاگرد رہے ہیں۔ شجاعت اور اعلاء کلمت الحق، مولا کائنات شیر خدا کے شہزادوں نے صرف علمی و روحانی میدانوں ہی میں اپنے فیوز و برکات نہیں بانٹے ہیں، بلکہ وقت ضرورت دین متین کے برعکس باطل نظام پیش کرنے والے ارباب اقتدار کے خلاف بھی میدان عمل میں مجاہدانہ کردار کے جوہر دکھائے ہیں۔ حضرت عبداللہ محض رضی اللہ عنہ کے شہزادے حضرت محمد بن عبداللہ محض رضی اللہ عنہ صائب النہار قائم اللیل بارعب و بلند ہمت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے باطل نظام کے خلاف آواز اٹھائی۔ جب آپ کو شہادت کا یقین ہو گیا تو فوراً اپنے گھر گئے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کے نام جس رجسٹر میں لکھے تھے اسے جلا دیا، تاکہ آپ کی تائید و حمایت کی وجہ سے بعد میں ان افراد پر ظلم و ستم نہ ڈھایا جائے۔ سادات کرام کی خودداری، دیگر ادیان و مذاہب میں ایسے افراد کا تصور پایا جاتا ہے جو قانون سے بالا سمجھے جاتے ہیں، ان کی مذہبی اجارہ داری نسل بعد نسل جاری رہتی ہے۔ ایسے لوگ بسا اوقات اپنے مذہبی رتبہ اور خاندانی وجاہت کا استحصال کرتے ہیں اور کسب معاش کے بغیر دولت کا حصول، عوام کی جائیدادوں میں حصہ داری اپنا لازمی حق سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس سادات کرام خانوادہ نبوت سے نسبت حقیقی کے باوجود اس حوالے سے دنیاوی فائدہ اٹھانے سے سخت احتیاط کرتے ہیں، نہایت خودداری اور کمال غیرت کے ساتھ بسر اوقات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کچھ خریدنے کے لیے بازار تشریف لے گئے، دکاندار سے قیمت معلوم کی، اس نے پہچان کر قیمت کم کر دی، لیکن امام اس کے پاس سے کچھ خریدے بغیر واپس ہو گئے اور فرمایا مجھے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ ادنا فائدہ لینا بھی گوارا نہیں۔ حضرت امام علی رضا بن موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ اپنی شخصیت چھپا کر سفر کرتے تھے کہ کہیں کوئی شخص خانوادہ نبویہ کی نسبت سے کچھ سلوک کرے تو مسافرت کی وجہ سے اگر آپ اس کے حسن سلوک کا بدلہ نہ دے سکیں تو اس کا سلوک آپ کے ذمے میں قرض رہ جائے گا، اس لیے اپنی سیادت کو، اپنی شخصیت کو ظاہر کیے بغیر سفر کرتے تھے۔ اہل بیت اطہار میں میدان علم و فن کے بڑے بڑے شہسوار گزرے ہیں جنہوں نے عظیم علمی کارہائے نمایاں انجام دے کر امت کے لیے مثال قائم کی، مختلف فنون کے چٹیل میدان سر کیے اور یہاں کے سنسان علاقوں کو آباد کیا۔ پھر اب تفسیر میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، حدیث میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، اصول و کلام میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، فقہ و استنباط میں ان اہل بیت اطہار کی خدمات، پھر فقہائے احناف میں کتنے سادات ہیں، فقہائے شافعیہ میں کتنے سادات ہیں، فقہائے مالکیہ میں کتنے سادات ہیں، فقہائے حنابلہ میں کتنے سادات ہیں، پھر اس کے علاوہ روحانی طریقت کے 3 سلاسل کے ائمہ طریقت خود سادات مولا کائنات کے شہزادہ گان ہیں۔ روحانی طور پر تو جانتے ہیں، لیکن میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ سادات کرام اہل بیت نبوت کے نفوس قدسیہ نے محض روحانی میدان ہی میں تصفیہ و تزکیہ کا کام نہیں کیا ہے، علم کی درسگاہوں کو بھی اپنی کتابوں کے اور اپنے علمی ذخائر کے ایسے ذریعے عطا کیے ہیں، ایسے سرمایہ عطا کیے ہیں کہ آج کوئی درسگاہ ان کے علم کے بغیر اپنی چمک دمک باقی ہی نہیں رکھ سکتی ہے۔ اوپر کے حضرات کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی اولاد امجاد میں مثلا ایک حضرت محدث ابو القاسم علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ حسینی سید ہیں، 13 واسطوں سے امام حسین کے پوتے ہوتے ہیں۔ آپ دمشق کے خطیب، صدر معظم، سید محتشم، ثقہ و معتمد علیہ محدث رہے ہیں، صاحب تاریخ دمشق ابن عساکر اور کئی محدثین آپ کے شاگرد ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان بن داود الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ 2 صدی ہجری کے کبار محدثین میں سے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل اور سلیمان بن داود ہاشمی سے زیادہ صاحب فہم و فراست کسی کو نہیں دیکھا۔ اہل بیت اطہار کی فقہی جو تجلیات ہیں اس کے بارے میں ایک مغالطہ ہوتا ہے
کہ یہ ائمہ اربع نے فقہ کی تدوین کیوں کی، جبکہ مولائے کائنات کی فقہ، اہل بیت کی فقہ، ائمہ اہل بیت کی فقہ موجود تھی۔ تو سنیے اس سلسلے میں اہل بیت کرام کے عظیم فقہا نے دنیا فقاہت میں اپنی روشنی بکھیری اور اجتہاد و استنباط کے سمندر میں غوطہ زنی کرتے ہوئے امت کے لیے تفقہ کے جواہر پارے نکالے۔ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو ائمہ اربع میں سے ہر امام نے متعدد مسائل میں اہل بیت کرام جیسے سیدنا مولائے کائنات، سیدہ کائنات، حسنین کریمین، حضرت ابن عباس، امہات المؤمنین کی آراء اختیار کی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے شاگرد و فیض یافتہ ہیں۔ فقہ حنفی کس طرح فقہ اہل بیت کے موافق ہے دیکھیں۔ واقعہ یہ ہے کہ امام صاحب مسجد حرام میں لوگوں کو فتویٰ دے رہے تھے، امام جعفر صادق تشریف لائے، حضرت امام کی نظر ایک بیک ان پر جو پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ حضرت اگر پہلے ہی میں دیکھ لیتا ہوتا تو خدا مجھے اس حال میں نہ دیکھتا کہ میں بیٹھا رہوں اور کھڑے ہوئے ہوں۔ حضرت نے فرمایا اے امام بیٹھ جائیں، فتویٰ دیں، میں نے اسی پر اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ امام جعفر صادق توثیق کر رہے ہیں کہ اے امام جس بنیاد پر آپ کام کر رہے ہیں یہ بنیاد ہمارے ہی آبا و اجداد کی ہے، ہماری ہی مرویات کا ذخیرہ آپ کی استنباطات کے اندر چمک رہا ہے۔ مناقب امام اعظم اللہ علی قاری میں ہے۔ اور فقہ احناف میں سادات کرام، ایک طویل فہرست ہے، بس میں ایک دو نام عرض کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کتنی جلالت شان کے مالک رہے ہیں یہ حضرات۔ حضرت ابو المجد علی بن علی الحسینی البغدادی ابن ناصر سے معروف ہیں، 6 صدی ہجری کے نامور محدث و فقیہ ہیں۔ آپ کے بارے میں ایک ایمان افروز واقعہ خلاصتاً ہی سن لیں۔ ایک مرتبہ کسی غلط فہمی کے باعث آپ کو جیل میں ڈالا گیا، مگر والی یہ شہر نیک تھے، اہل بیت کے محب تھے۔ وہ سو گئے، رات کو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا خفتہ بخت جاگ گیا، ایک حسین نور جن کے وجود سے ہر طرف پھیل رہا ہے، عفت مآب خاتون جلوگر ہے، اور فرمانے لگے میرے بیٹے کو قید سے فوری رہا کر دو۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور کون آپ کے بیٹے ہیں؟ تو کہا میں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ابن ناصر میرے بیٹے ہیں۔ وہ فوراً جیل سے ان کی رہائی کا فرمانہ جاری کر دی۔ جیسے ہی وہ رہا ہوئے بہت زیادہ ان کا اکرام کرنے لگے، خلعت فاخرہ ان کی خدمت میں پیش کیے اور ان سے فرمایا کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی رہائی پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی میری خاندانی نسبت کی صحت پر اور سیدہ کی جانب سے میں ان کی اولاد میں سے ہوں کی تصدیق پر خوشی ہوئی ہے۔ علامہ شامی بھی محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے، مفسر بھی ہے، وہ بھی ذریت طیبہ میں سے ہیں۔ اور ہمارے دکن کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی سیدی بندہ نواز کو جب تک یاد نہ کیا جائے۔ وہ عظیم فقیہ بھی ہے، عظیم مفسر بھی ہے، عظیم محدث بھی ہے، عظیم ادیب بھی ہے۔ صوفی ہونا، واری باللہ ہونا تو سب کو معلوم ہے، لیکن حضرت کی تفسیر ملتقط پھر حدیثی کتابوں کی شروع آپ کی جلالت کو اور آپ کی فقاہت کو بتاتی ہے۔ اسی طرح سے ابو الحسنات علیہ رحمہ پھر جامعہ میں ثانی امام اعظم ابو حنیفہ کہہ کر جن کو یاد کیا جاتا ہے وہ بھی اسی ذریت طیبہ کے شہزادے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی سید محمود کان اللہ لہ، حضرت مفتی سید مخدوم حسینی رحمۃ اللہ علیہم، ایسا ہی صدر المدرسین شاہ شتاری رحمہ اللہ، بے شمار حضرات۔ پھر ایک کتاب ماضی قریب میں کویت سے شائع ہوئی ہے، میں ہمارے اہل علم کو مطالعے کے لیے اس کا حوالہ دینا چاہوں گا، اعلام الحنفیۃ من اہل البیت کے نام سے ہے۔ ضرور اس کو پڑھیے تاکہ پتہ چلے کہ اہل بیت اطہار نے صرف لوگوں سے محبتوں کے نذرانے ہی قبول نہیں کیے ہیں، علمی میادین میں بھی انہوں نے وہ خدمات انجام دی ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے۔ فقہاء شافعیہ میں سادات کرام، قاضی شمس الدین حسینی ائمہ شافعیہ میں سے ہے، مصر میں نقیب الاشراف اور قاضی العسکر رہے۔ آپ کو اصول اور قیاس میں یہ دولہ حاصل تھا۔ المنتخب فی الاصول کا 40 مرتبہ درس دیا، محصول اور فرائض وسیط کی شرح لکھی، 650 میں بھی سال ہوا۔ اسی طرح سے اور بھی نام ہے، میں ایک ایک پڑھ رہا ہوں۔ فقہاء مالکیہ میں سادات کرام، علی بن احمد بن زکریا بن خصیب ہاشمی، مالکی فقیہ محدث اور عظیم مسند ہیں۔ فقہ و فرائض، شروط اور رقائق میں آپ کی بہت سی تصانیف ہیں۔ حدیث و رجال حدیث میں کئی تالیفات ہیں۔ جمہرۃ تراجم الفقہاء المالکیہ، فقہاء حنابلہ میں سادات کرام، قطب الاقطاب، فرد الافراد، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فقہ حنبلی میں کتنے بلند پایا ہیں، جو فقہ حنبلی کی معتبر کتاب المغنی ہے، اس کے لکھنے والے ابن قدامہ آخری زمانے میں پیران پیر سے وہ کتاب پڑھے جس کے متن کی شرح اور وضاحت کرنے لگے تو جلدوں میں کتاب ظاہر ہوئی، ان کے علوم اس کے ذریعے سے بھی معلوم ہو رہے، خود حضرت کی تصانیف سے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ اس طرح ان گنت سادات فقہ حنبلی میں بھی سند فقاہت پر متمکن رہے۔ دکن میں حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی عظیم حنبلی فقیہ گزرے ہیں۔ خود بے دکن سیدنا بندہ نواز رضی اللہ عنہ
اور پھر تفسیر میں دیکھیے تفسیر الملتقط بندہ نواز گیسو دراز کی، حضرت مخدوم اشرف سید جہانگیر سمنانی نے فارسی زبان میں سب سے پہلے ترجمہ قرآن کیا۔ یہ اہل علم کے مطالعے کے لیے عرض کرتا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تذکرہ بالعموم آتا ہے کہ سب سے پہلے ترجمہ فارسی میں آپ نے کیا ہے۔ یہ پورا تاریخ کا مطالعہ نہیں ہے، شاہ ولی اللہ صاحب بعد کے دور کے ہیں، یہ ان سے پہلے کے دور کے ہیں۔ انہوں نے جس مبارک دور میں اس کتاب کو لکھا وہ بندہ نواز کا دور تھا، 8ویں صدی کے اوائل میں، اور وہ کتاب آج بھی شائع ہو چکی، ترجمہ قرآن فارسی، اور اس کا اصل مخطوط حضرت کے مبارک ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن کا نسخہ بھی اور ترجمہ اس کا فارسی بھی موجود ہے۔ فقیر نے ان کی خانقاہ کی لائبریری میں اس کی زیارت بھی کی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ حضرات ہمارے جامعہ نظامیہ کے علامہ سید الادباء ابراہیم ادیب رحمۃ اللہ تعالی تفسیر 3، تفسیر قریش، اس طرح محدث کن تفسیر سورہ یوسف، حضرت سید قطب الدین حسینی صاحب کی تفسیر قطبی، حضرت سید عمر حسینی، حضرت سید بادشاہ حسینی قبلہ کی تفسیر قادری، اسی طرح سے یہاں جامعہ کے جو صدر السوی ستاری صاحب تھے ان کی بھی تفسیر میں کتابیں ہیں، اس کے تفسیر کا وقت نہیں ہے۔ اب یہ اہل بیت اطہار کے مقام، ان پر سلام کا اللہ پاک نے مصطفیٰ پر سلام قرآن میں رکھا ہے، تو اہل بیت اطہار پر بھی سلام رکھا ہے۔ سلام علی الیاسین کی تفسیر علامہ حافظ ابن کثیر نے ایک اور قرات کے ذریعے سے کہتے ہیں سلام علی الیاسین ای آل محمدین۔ میں علامہ ابن کثیر کا حوالہ دیا، ان کو کوئی بھی ایسا آسانی کے ساتھ رد نہیں کر سکتے، اور بھی حوالے ہیں اس کے اندر میں نے ذکر کیے ہیں۔ اسی طرح سے آیت تطہیر میں اہل بیت کی طہارت کا ذکر ہے، طٰہٰ میں مصطفیٰ کی طہارت کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے نماز میں حبیب پر درود ہے، اہل بیت پر بھی درود شامل ہے۔ حبیب پاک کی محبت کا قرآن میں مطالبہ ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، اور حبیب کے اہل بیت کے لیے مطالبہ ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محشر میں حبیب کی محبت کے بارے میں، حبیب کی اطاعت کے بارے میں سوال ہوگا، اور قیامت میں اہل بیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ وقفوہم انہم مسئولون کی تفسیریں پڑھیے، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ محبت اہل بیت کے سلسلے میں بھی محشر میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خاندان کے مقدس حضرات کی محبت ہمارے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہے، اور ان کی خدمت گزاری کی سعادت حاصل کرنے والے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بھی محشر کے میدان میں خصوصی شفاعت سے بہرور ہوں گے۔ کنز العمال کی میں نے حدیث ذکر کی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام فرماتے 4 افراد وہ ہیں جن کی میں خاص طور پر شفاعت فرماؤں گا۔ اہل بیت اطہار کی تعظیم و تکریم کرنے والا، ان کے لیے ضرورت کی چیزیں پیش کرنے والا، ضرورت کے وقت ان کے امور کا انتظام کرنے والا، اور دل و جان سے ان سے محبت کرنے والا۔ اسی طرح سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بھی سن لیجئے، خلاصتاً سنا رہا ہوں، عربی نہیں پڑھ رہا ہوں، اور حوالے سب کے میں نے لکھے ہیں، اور بالعموم ان کتابوں سے میں نے استفادہ کیا ہے جن سرمایہ سے شیخ الاسلام نے اپنی کتابوں کے حوالے دیے ہیں عبارات لے کر۔ حضرت رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، اولاد عبد المطلب کے ساتھ کسی نے کوئی اچھا سلوک کیا ہے اور انہوں نے بدلہ اس کا دنیا میں نہ دیا ہے، تو قیامت کے دن جب وہ میرے پاس آئے گا تو میں اپنے ذمہ کرم میں رکھتا ہوں کہ اس کو بدلہ دوں گا۔ ایک واقعہ اس سلسلے میں امام نبہانی نے لکھا، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، میں خلاصتاً بول دیتا ہوں۔ ایک سید زاجی تھی، بلخ میں رہتی تھی، ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا، وہ پریشان ہوئی، بلخ سے سیدھا سمرقند پہنچی۔ جانے کے بعد معلوم کی میری غربت پر کوئی میری مدد کرنے والا ہے، تو کہا گیا یہاں ایک امیر ہے، وہ رئیس امیر کے پاس جا کر رجوع ہوئی۔ جب اس سے اپنا دکھڑا سنایا تو اس نے کہا آپ سیدہ ہیں تو اپنے سیدہ ہونے کا ثبوت دیجیے۔ وہ کہنے لگی میں اب کیا سفر میں اپنا شجرہ تمہیں بتاؤں گی، تو بہرحال اس نے التفات نہ کیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا ایک اور مجوسی ہے جو خدمت گزار ہے، لوگوں کے ساتھ مہربانیاں کرتا ہے، تو اس کے پاس پہنچ کر اپنا واقعہ سنائی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بہت خوشی کی بات ہے، اپنی اہلیہ کو بلوایا، کہا کہ یہ نبی کے گھرانے والے آئے ہیں سفر کر کے یہاں، ان کے بچے مسجد میں، ان کو لے جاؤ، گھر میں ان کا احترام کرو، ان کے لیے اچھی طرح رہائش فراہم کی، ان کے لیے بہترین کپڑے پیش کیے، غذا کا انتظام کیا۔ رات کا وقت گزر گیا، وہ جو امیر تھا مسلمان، وہ سو رہا تھا، خواب میں دیکھتا ہے کہ محشر بپا ہے، امام الانبیاء جلوہ فرما ہے۔ اس نے ایک منظر دیکھا کہ ایک محل ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ ایک مسلمان کا محل ہے۔ اس نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، تو میرے آقا نے فرمایا تو اپنے مسلمان ہونے کی گواہی دے، ثبوت دے کہ تو مسلمان کیسے ہے۔ وہ گھبرا گیا۔ اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ صبح اٹھ کے ہی سیدھا وہ دستک دے کر مجوسی سے کہتا ہے ہمارے نبی کے گھرانے والے آپ کے پاس آئے ہیں، ہمیں دے دو۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا 1000 دینار دیتا ہوں۔ کہا 100,000 دینار بھی دو گے تو نہیں دوں گا، 1,00,000 دینار بھی۔ پھر اس کے بعد کہا سنو میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا میں نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، جیسا یہ اہل بیت ہمارے گھر میں آئے، میں ان کے ہاتھ پر، سیدانی کے ہاتھ پر ہم سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہم بھی جو سو گئے تو خواب میں دیکھے کہ رسول پاک جلوہ فرما ہے، اور فرمانے لگے میری ذریت کے ساتھ تم نے سلوک کیا، میں نے خدا سے دعا کی اور اللہ نے کرم کیا، ایک تو ایمان کی دولت تم کو مل گئی، اور یہ جو محل نظر آ رہا ہے تمہارا ہی محل ہے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں یہ نعمت کیسے دے سکتا ہوں جن کے صدقے میں دولت ایمان بھی ملی ہے اور جن کے صدقے میں حبیب پاک کی زیارت بھی نصیب ہوئی ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت، اس میں ہمارے خلفائے راشدین صحابہ کے کیا طریقے رہے ہیں۔ بخاری کی میں حدیث سنا چکا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں اہل بیت میں مصطفیٰ کو دیکھو۔ اسی طرح سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے بخدا اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کرنے کے مقابل میں آقا کی اہل بیت کے ساتھ سلوک کرنا زیادہ محبوب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے دور خلافت میں جب وظائف تقسیم کر رہے تھے حسنین کریمین کو کتنا وظیفہ دیے؟ جتنا ان کے والد بزرگار کا وظیفہ تھا، 5,000 وظیفہ مقرر کیے اور فرمایا کہ آپ کی شان یہ ہے جو بھی آپ کے ساتھ پیش کیا جائے کم ہے۔ شہزادے کے موقع پر پوچھے تو ان کو بھی بتایا کہ مصطفیٰ کے خاندان کا مقام دیکھو، ایسا کوئی گھرانہ ہے تو دنیا میں بتاؤ، کیسے تم اپنے استحقاق کا دعویٰ کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بانی جامعہ نے لکھا ہے مقاصد الاسلام کے 6 حصے میں، جب بلوائیوں نے آپ کو محصور کر دیا تھا تو مولا کائنات نے اپنے 2 شیروں کو آپ کی حفاظت پر مامور کیا تھا۔ جب وہ حسنین کریمین آئے تھے تو دیکھو حضرت عثمان غنی کی محبت آپ نے ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا شہزادو میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کو میری وجہ سے کوئی اذیت پہنچے، حضرت مولا علی کا دل دکھے گا، سید کائنات کی روح تڑپے گی، میں آپ کو دل و جان سے اجازت دیتا ہوں آپ چلے جائیے۔ تو دیکھیے باہمی محبتوں کے تبادلے۔ ائمہ کرام نے بھی کیسی محبتیں کی، ہمارے امام اعظم کو جانتے ہیں آپ، آخری زمانے میں فتویٰ دینے سے روک دیا گیا تھا، جیل میں ڈالا گیا تھا۔ کیوں ڈالا گیا تھا؟ وجہ یہ بتاتی ہے کہ قضا کا عہدہ پیش کیے تو آپ نے رد کیا، لیکن باطنی وجہ یہ لکھتے ہیں بانی جامعہ بھی حقیقت الفقہ میں اور حضرت امام نبہانی بھی کہ آپ نے اہل بیت کے ایک امام حضرت ابراہیم بن عبداللہ محض جو حسن مسنہ رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں ان کی تائید و حمایت کی تھی، لوگوں کو بھی کہا تھا کہ ان کی حمایت کرو، اس کی وجہ سے آپ کو قید میں ڈالا گیا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ پر کوڑے برسائے گئے اسی وجہ سے کہ انہوں نے تائید کی تھی۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں اہل بیت کی محبت میں کہ اہل بیت مصطفیٰ آپ کی جو تعظیم ہے، آپ سے محبت ہے، یہ فرض ہے، جو نماز میں آپ پر درود نہیں پڑتا اس کی نماز ہی نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں ایک بات بطور خاص نقل کیا ہوں، مگر جیسے حضرت کا حکم ہے کہ عبارت نہ پڑھی جائے، خلاصہ عرض کرتا ہوں، وہ بھی حوالہ طبقات الحنابلہ میں ہے، ذرا اچھی طرح سے سننے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں 90 تابعین مسلمانوں کے ائمہ، سلف کے ائمہ اور فقہاء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ سنت جس پر آقا علیہ السلام کا وصال ہوا یہ ہے بیان کرتے کرتے کہتے ہیں کہ جو معاملات صحابہ کرام کے درمیان وقوع پذیر ہوئے ان پر خاموشی اختیار کی جائے، اور رسول پاک علیہ السلام کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر فاروق اعظم ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر مولا علی ہے رضی اللہ عنہ، اور کہتے ہیں تمام صحابہ کرام آپ کے ازواج مطہرات اولاد اور دامادوں پر اللہ کی رحمت طلب کی جائے، یہی سنت ہے رضی اللہ عنہم، اسے لازم پکڑو تو سلامتی پاؤ گے، اسے اپنانا ہدایت ہے اور اسے چھوڑنا گمراہی ہے۔ اتنا عربی کا جملہ سن لیجئے، فہذہ سنت الزموہا تسلموا اخذوها ہدی وترکوها ضلالہ۔ ایک حدیث پاک بھی آخر میں سنیے کہ حضرت سیدنا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے بنی عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ سے 3 سوال کیے ہیں، 3 معروضات کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تم میں جو نیکی کے راستے پر چل رہا ہے اللہ اس کو ثابت قدم رکھے، تم میں سے جو راستہ بھول گیا اللہ اس کو راہ راست نصیب کرے، اور تم میں سے جو بے علم ہے اللہ اس کو علم سے نوازے۔ اور میں نے اللہ سے یہ بھی دعا کی ہے کہ مولا انہیں تو سخاوت کا سمندر بنائے رکھ، اور جرأت کا پیکر بنائے رکھ، رحم کا ہوگر بنائے رکھ۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قیام پذیر ہو، نماز پڑھے اور روزے رکھے، پھر اللہ سے اس حال میں ملے کہ آقا کے اہل بیت سے اس کے دل میں بغض ہے تو وہ جہنم میں جائے گا ان سارے اعمال کے باوجود، مستدرک کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح سے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے خلاف جو جاتے ہیں محشر کے میدان میں میں ان کا مقدمہ پیش کروں گا اللہ کی عدالت میں۔ حضرت کا تعلق مصطفیٰ سے کیسے ہے؟ آقا نے فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اسی طرح حسین منی و انا من حسین، میرے آقا نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارے جگر ہے، تعلق بتا رہے ہیں منی میں ان سے ہوں وہ مجھ سے ہیں، تعلق اتنا مستحکم اور قربت اتنی مضبوط ہے کہ فرماتے ہیں من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کی بے ادبی کی اس نے میری بے ادبی کی ہے۔ فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی۔ اب اس کے بعد آخری پوائنٹ پر میں آ رہا ہوں، سنیے امام قاضی عیاض مالکی اندلسی شفا شریف میں فرماتے ہیں حبیب پاک کا ارشاد سناتے ہوئے کہ حبیب پاک کے اہل بیت اطہار کے بارے میں معرفت اور شناسائی اختیار کرنا دوزخ کی حرارت سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت و مودت پل صراط پر آسانی سے گزرنے کے لیے پروانہ ہے۔ اہل بیت اطہار کی تائید و حمایت عذاب سے بے خوفی کی ضمانت اور گارنٹی ہے۔ فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ نبی پاک سے ان کی جو قربت ہے اس کی وجہ سے جو انہیں پہچانیں گے، حقوق کو پیش نظر رکھیں گے، نوازے جائیں گے، اور ان کے حقوق کو جو نہیں پہچانتے بے ادبیاں کرتے ہیں۔ شعب الایمان للبیہقی کے ایک حدیث پاک کا مضمون سن لیجئے، مولا علی فرماتے آقا نے فرمایا جو اہل بیت اطہار کے حق کو نہ پہچانے، انصار کے حق کو نہ پہچانے، عرب کے حق کو نہ پہچانے، یہ 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک وجہ سے ہوگا، یا منافق ہوگا، یا ولد الزنا ہوگا، یا اس ماں کا بچہ ہوگا جس ماں نے ناپاکی کی حالت میں اس کے حمل کو پیٹ میں لیا تھا۔ دیکھیے آپ،
اور پھر فرماتے میرے آقا علیہ السلام، جامع لی احکام القرآن قرطبی کے اندر یہ روایت موجود ہے، تخریج احادیث الکشاف للزیلعی میں روایت موجود ہے کہ جو اہل بیت پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور جو مجھے میری اطاعت کے سلسلے میں ایذا دیتا ہے اس پر بھی حرام ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو اولاد عبد المطلب کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور وہ بدلہ نہ دیے تو بہشر میں بدلہ دوں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ذرا سنیے۔ آقا فرماتے اللہ کی 3 حرمتیں ہیں، ایک اسلام کی حرمت ہے، ایک مصطفیٰ کی حرمت ہے، ایک اہل بیت کی حرمت ہے۔ جو ان حرمتوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کے دین اور دنیا کی حفاظت کرتا ہے، جو ان حرمتوں کو پامال کرتا ہے خدا اس کو دین و دنیا میں رسوا کر دیتا ہے۔ اب سنیے، تحفظ ناموس اہل بیت اطہار و صحابہ کرام کے لیے لائے ہے عمل۔ نمبر 1، عقائد کی تعلیم، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو قرآن و سنت کی روشنی میں واضح کرنا اور اس کی تعلیم و تبلیغ کرنا۔ نمبر 2، عوامی شعور بیداری، خطبات، سیمینارز، کتب اور میڈیا کے ذریعے عوام کو ان شخصیات کی عظمت، خدمات اور قربانیوں سے واقف کروانا۔ نمبر 3، اتحاد امت، فرقہ واریت کو کم کرنے اور امت میں اتحاد و یگانگت کو فروغ دینے کے لیے کوشش کرنا تاکہ ناموس کے تحفظ میں سب متحد ہوں اور یہ سب کا مشترکہ ایشو بنے۔ جیسے اور مشترکہ ہوتے ہیں اس کو مشترکہ بناؤ، کیونکہ بعضمت ہستیوں سے کھلواڑ کوئی بھی عقل سلیم رکھنے والا پسند نہیں کرتا۔ نمبر 4، قانونی اقدامات، ایسے قوانین کی تشکیل اور نفاذ کا مطالبہ جو گستاخی اور توہین کے واقعات کو روک سکے۔ نمبر 5، تعلیمی نصاب، یعنی جامعہ کے نہیں، یہاں کے نصاب میں تو پہلے سے شامل ہے، دینی مدارس کے شامل ہے، عام اسکولز میں، کالجز میں اور دیگر جامعات کے نصاب میں اہل بیت اور صحابہ کی قربانیوں کو، ان کے عظیم کردار کے تذکرے کو شامل کرنا تاکہ نئی نسل اس سے واقف ہو۔ نمبر 6، عملی کردار، خود ان ہستیوں کے کردار اور تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ان کی عظمت کا عملی مظاہرہ کرنا۔ نمبر 7، مختلف ادوار میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی جانب سے انجام دی جانے والی علمی خدمات، مثلا اہل بیت اطہار کے، صحابہ کرام کے حدیثی، تفسیری، فقہی کتابیں اور ان کے جو مرویات ہماری کتب میں مندرج ہیں، ان کو جدید خطوط پر اہل علم کے سامنے پیش کرنا تاکہ روحانی قدر و منزلت کے ساتھ علمی عظمت و شان بھی واضح ہو۔ نمبر 8، مباحثہ و مکالمہ، دفاع حق کے طور پر علمی اور مہذب انداز میں مخالفین کے اعتراضات کا جواب دینا اور غلط فہمیوں کو دور کرنا۔ نمبر 9، ایسے افراد و اہل علم کو باضابطہ مقرر کیا جائے جو عوام میں اہل بیت و صحابہ کے حوالے سے سوشل میڈیا یا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں اور الزام تراشیوں کا علمی اور سائنٹیفک انداز میں جواب دیں۔ نمبر 10، دعائیں، توبہ و استغاثہ، اپنی کوتاہیوں سے توبہ، امت کی اصلاح کے لیے دعائیں اور حضور پاک علیہ السلام کا توسل لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا۔ محبت اور حکمت کے ساتھ ان اقدامات کو اپنائیں تاکہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کا تقدس محفوظ رہے۔ امت مسلمہ ان نفوس قدسیہ کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے ان کے ذریعے ملنے والی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں امن و سلامتی کا پیغام عام کرے۔ اس طرح حبیب پاک علیہ السلام کی عظمت اور ناموس کے حقیقی دفاع کا حق ادا کرے تاکہ دونوں جہاں کی سعادت نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ۔